ونحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آیا کہ آمد زمین رامیشگاست، اب لہے فریاد کر دبر نتاست، کی زمین را الچ رامی کنی میشگافیوں پری شامی کنی. انسان کا وجود خیر و شر کا مجموعہ ہے کہ قدرت نے اس کے ضمیر کو دو قوتوں سے تیار کیا ہے، قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ. انہی دو قوتوں کے امتزاج سے اس کی شرافت اور افضلیت کا جوہر نمودار ہوتا ہے. مجاہدے اور ریاضت سے قوت حیوانیہ کو زیر کرنا اور طاعت و عبادت سے قوت ملکیہ یعنی نیکی کی قوت کو ابھارنا، اسی کا نام شرافت اور بزرگی ہے. حضرت مولانا رومی موسیٰ اور فرعون کے تذکرے میں اصلاح و تربیت کی تعلیم دے رہے ہیں. فرعون کو نفس اور موسیٰ کو روح سے تشبیہ دے کر نفس کی سرکشی اور بے راہ روی کا علاج بتا رہے ہیں. فرعون نے موسیٰ سے فریاد کی کہ مجھے سر دربار رسوا نہ کر، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور میری بڑائی کے قائل ہیں، تیرے طرز عمل سے میری عزت کرکری ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس وقت کی بے عزتی اور رسوائی کے مقابلے میں آخرت کی رسوائی اور تباہی بڑی مصیبت ہے. میں تجھے راہ راست دکھا کر آخرت کی رسوائی سے نجات دلانا چاہتا ہوں. میں بظاہر تیرا کام خراب کر رہا ہوں مگر حقیقت میں کانٹے کو باغ بنا رہا ہوں. بات اصلاح و تربیت کی شروع ہو گئی ہے، اس لیے تائید میں محسوسات سے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ زمین کی سرسبزی کا راز اس کو زیر و زبر کرنے اور اس کے ذرے ذرے کو منتشر کرنے یعنی اس کو الٹ پلٹ کر کے کھودنے اور زراعت کرنے میں ہے. بظاہر زمین کو کھودنا زمین کی بربادی ہے، مگر آبادی بربادی میں اور دل جمائی پریشانی میں اور درستگی شکستگی میں اور مراد نامرادی اور وجود عدم میں پوشیدہ ہے. اب مولانا واقعہ بیان فرماتے ہیں. آیا کہ آمد زمین رامیشگاست، اب لہے فریاد کر دبر نتاست، کی زمین را الچ رامی کنی میشگافیوں پری شامی کنی. گفتو اے ابلا برو برمن مراں، تو عمارت از خرابی بازداں. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے زمین کھودنی شروع کی. ایک احمق چلانے لگا، وہ برداشت نہ کر سکا، کہنے لگا زمین کو کھود کر مٹی بکھیر کر کیوں برباد کر رہا ہے؟ کاشتکار بولا اے بے وقوف، جا اپنا کام کر، پہلے تعمیر اور تخریب کا فرق معلوم کر.
راہ سلوک میں بڑے بڑے سخت وقت آتے ہیں. آرام طلب عیش کو بے چین کیا جاتا ہے. طاقت کو گھٹانے اور کمزور کرنے کی خاطر جائز خواہشات تک سے روکا جاتا ہے. آرزوؤں اور تمناؤں کو پائمال کیا جاتا ہے. اور جب نفس کی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے اور سرکشی کی قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں تو قلب کی زمین میں نیکیوں اور بھلائیوں کی نشو و نما ہوتی ہے اور روحانیت کا باغ لہلہا اٹھتا ہے. کیشودو گلزارو گندمزار تان گرددو زشت ویرائی زمین کیشودو بستانو کشتو برگو بر تان گرددو نظم او زیرو زبر. جب یہ زمین یعنی زمین فساد کھود کر ویران اور بدنما نہ ہو اس وقت تک پھولوں کی کیاری اور اناج کا کھیت کیوں کر تیار ہو سکتا ہے. جب تک زمین کو زیر و زبر نہ کیا جائے اور اس کی بناوٹ کو نہ بگاڑا جائے اور توڑا نہ جائے تو لہلہاتا کھیت اور ہرا بھرا باغ کیسے ابھر سکتا ہے. مواد سے بھرے ہوئے پھوڑے کو جب تک نشتر سے نہ نکالا جائے وہ کب شفا یاب ہوتا ہے. نجار اس درزی کپڑے کے تھان کو پردے پردے کر ڈالتا ہے لیکن کوئی اس سے نہیں کہتا کہ تو نے اطلس اور کمخواب کا تھان کیوں کاٹ ڈالا. بات یہ ہے کہ تعمیر کے راز سے وہ آگاہ ہے اور دوسرا آگاہ نہیں, اس لیے اس کے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے. اسی طرح مولانا آگے فرماتے ہیں ہم چنی نجاروں حدادو قصا ہست شان پیش از عمارت ہا خراب. اسی طرح نجار لکڑی کاٹ کاٹ کر تخت تیار کرتا, لوہار لوہے کو کوٹ کوٹ کر مختلف اشیاء بناتا اور قصاب بھلی چنگی بکری کو ذبح کر کے گوشت مہیا کرتا ہے. ان سب اعمال میں تخریب کے بعد تعمیر کا عمل پوشیدہ ہے, لیکن یہ تمام امور جو تخریب سے تعمیر کی طرف لے جا رہے ہیں انہی کے لیے زیبا ہیں جو اپنے کام کے ماہر اور تعمیر کے راز سے واقف ہیں. کیونکہ جس طرح کپڑا کاٹنے کی اجازت صرف اسی کو دی جا سکتی ہے جو کپڑا سی سکتا ہے, لکڑی کاٹنے کا فائدہ نجار سے متعلق ہے اور ذبح کرنے کا کام اس عمل کے واقف کار سے درست ہو سکتا ہے. اسی طرح نفس کا علاج ہر ایک کا کام نہیں, صرف وہی کر سکتا ہے جو اس راز سے آگاہ اور نفس کی شرارتوں سے باخبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا این تقاضا کر دعا نانون مکو کیز یشتس تت دارہان میں سمکو. اے فرعون تو دریائے غفلت کی مچھلی ہے, میں تجھے عذاب کے جال سے بچا رہا ہوں. پچھلے اشعار میں یہ بتایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آج جو تم مجھے ہدایت دینے اور مجھ پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈال, تو نے میرے ہی تو گھر میں پرورش پائی تھی. اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں بس کی خود را کر دے بندے ہوا پھر
مکرا کر گئے تو اژدہا. اے فرعون، تو نے اپنے آپ کو نفس کی خواہشات کا ایسا غلام بنایا ہوا ہے کہ نفس کے حقیر کیڑے کو تو نے اژدہا بنا لیا ہے. انسان خواہشات کی گردش میں مبتلا ہو کر بندہ نفس بن جاتا ہے. اس کو ہدایت حاصل کرنے اور ہدایت یافتہ کا دامن تھامنے سے عار معلوم ہوتا ہے، اور یہ وقت بڑا مہلک ہوتا ہے. ایسا آدمی جو ہدایت سے شرمائے اور صاحبان ہدایت سے گریز کرے اور اعراض کرے، وہ راہیاب نہیں ہوا کرتا. مولانا یہاں سے دوسرا مضمون شروع کرتے ہیں کہ موسیٰ کے قریب ہونے کے باوجود ان کو پہچاننے اور سمجھنے سے فرعون قاصر تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ از خود راہ راست پر آنا نہیں چاہتا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشانی کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، دل کی آنکھ سے وہ محروم تھا. ظاہری آنکھ تو وہی کچھ دیکھ سکتی ہے جو اس کے سامنے ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کے انعام و اکرام کو اپنی سعی و کوشش سمجھ کر مغرور تھا، حالانکہ وہ اس کا امتحان تھا. اب وہ اپنی کوتاہ بینی اور غفلت کے سبب صحیح عقل و فہم سے محروم ہو گیا تھا. اس لیے نبوت و رسالت کے فیض سے استفادہ کرنے کے بجائے گریز کا راستہ اختیار کر رہا تھا. مولانا فرماتے ہیں کہ حقیقی معرفت پیشانی کی آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھ سے حاصل ہوگی. چشم بکشا دو مسبب رانگر تاشوی فارغ ز اسباب بے نظر. باطن کی آنکھ کھول اور مسبب کو دیکھ تاکہ تو نظر کے ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو جائے. دل کی آنکھ روشن ہو جائے تو ہر سبب میں مسبب کا نور دکھائی دے گا اور ہر طرف اسباب کے بجائے مسبب ہی کا جلوہ نظر آئے گا. اسی حقیقت کا نام مشاہدہ ہے کہ مخلوق میں خالق کی شان خالقیت کو دیکھ کر انسان خدا کے سامنے مؤدب ہو جائے اور عز و نیاز مندی کے ساتھ اس کے روبرو جھک جائے. کیوں شدی تو پاک پر دبر کن دو جانے پاک خیش بل تمی زن دو. جب تو پاک ہو جائے گا تو پردہ اٹھ جائے گا، پھر پاک لوگوں کی روح خود اپنے آپ کو تجھ پر ظاہر کر دے گی، جس کے باعث وہ مخفی حقیقت تجھ پر ظاہر ہو جائے گی جو تیری آنکھوں سے محجوب اور پوشیدہ ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، ناک کا کام سونگنا ہے، مگر دل کا کام اس روشنی کا مشاہدہ ہے جو اسباب کے اندر چھپی ہوئی ہے. وہ اس وقت نمودار ہوگی جب ظاہری حواس ذاتی خواہشات اور وقتی لذتوں سے بے نیاز ہو جائے. آنکھ منکرات سے نفرت کرنے لگے، کان منہیات الہیہ سے بیزار ہو جائے اور زبان خدائی کے ذکر میں لگ جائے. باطن کی پاکی ظاہر کی پاکی پر موقوف ہے. یہی وہ پردہ ہے جس کے نیچے حق کے مشاہدے کا راز پنہا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.